اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام آج بھی اس دنیا فانی پہ موجود ہیں اور راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی اللہ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام تر بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ اس زمین والوں پر بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، اور میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رکھا، اور جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کا جسم مبارک اپنے پاس رکھا۔ اور جس وقت اللہ نے اس زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی، طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کے ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یافس کو نصیحت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں پہ انہوں نے نصیحت فرمائی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی اس زمین کو جانتا ہے اور نہ وہاں جانے کا راستہ جانتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک یوں ہی رہا، اور آپ کی ایک سلبی اولاد جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو ملک شام میں دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور جب تک اللہ چاہے گا حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا، اور ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ جس جگہ بھی تشریف آوری فرماتے تو وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی، اسی نسبت سے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جن کو اللہ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر بھی تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور آپ کو موت نہ آنے کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اس پانی کو پیے گا یا اس میں غسل کرے گا تو اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ توریت کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا، اور دریا کے پار زندگی کا ایک درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور ان داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہو سکا۔ روایات کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت تک نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب تک کا سفر کیا۔ جب حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر شخص کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ ہر فرد کو یہ ہدایت کی گئی کہ ہر کوئی اپنی مچھلی کے ساتھ اس چشمے میں اتر جائے، واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے اور دشواری سفر طے کرنے کے بعد یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے، اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد جب سبھی لوگ واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے کہ ہر شخص اپنی اپنی مچھلی جمع کروا دے۔ تو ہر شخص نے اپنی اپنی مچھلی ان کے حوالے کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے دریافت کیا تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں جب چشمے میں اترا تو وہ مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی، اور میں نے غوطہ لگا کر اس مچھلی کو پکڑنے کی کافی کوشش کی مگر اس کام میں ناکام رہا۔ تو حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے، اے میرے بھائی خضر، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں اترنے اور اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کیا تھا جسے علم لدنی کا نام دیا گیا ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم مکمل طور پر نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو ایک دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو ایک نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا اس کی مدد سے مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور راستے سے بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی مشکل کا شکار ہو کر راستے سے بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس بندے کی مدد کرنے اللہ کے حکم سے عین وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں پھنسے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پہ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بھی بیعت کی ہے، اور مدینہ شریف میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق دجال جب مدینہ شریف پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا، اور یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہ اپنا رہنما تصور کرتے ہیں، اور بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین سکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت خضر علیہ السلام